واللہ یحب المحسنین۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اسرع الحاسبین کے ذات بابرکات اور مقدس کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور گرامی پر۔ ثنا اور صلوات کے بعد جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اسلام کی خوبصورتی اور مسلمان کی ایک تصویر ذکر ہے کہ مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، اور اسلام ہمیں کن اخلاق کی طرف اور کن خوبیوں کی طرف اور کن اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسارعوا، آپ جلدی کریں، اٹھیں اور بھاگیں الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جنت میں نے کس کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک اور پرہیزگار اور متقی بندوں کے لیے ایک ایسا گھر بنایا ہے، وہ اتنا بازیب اور اتنا خوبصورت گھر ہے، ما لا عین رأت، جس کی طرح خوبصورت گھر آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور وہ اتنا اعلیٰ گھر ہے اور اتنا وہ خوبصورت ہے کہ جس کی خوبصورتی کے بارے میں آج تک کسی نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور وہ اتنا اعلیٰ گھر ہے کہ اس کی تصویر کسی انسان کے دل اور دماغ میں نہیں گزری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف آگے بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جنت متقین کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے صفات بیان کر رہے ہیں جو کہ اس گھر میں جائیں گے اور جو کہ اس گھر کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کون سے لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں ينفقون فی السراء والضراء، جو کہ اپنا مال لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فی السراء والضراء، چاہے وہ آسانی کی حالت میں ہو یا پھر وہ مشکل میں ہو، ان کے پاس پیسے زیادہ ہے یا کم ہے، دل کر رہا ہے لگانے کے لیے یا نہیں کر رہا لیکن لگا رہے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ قدرت والے لوگ ہیں، طاقت والے لوگ ہیں، کسی سے انتقام لے سکتے ہیں لیکن نہیں لیتے، اپنا غصہ پی جاتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، تسامح کرنے والے ہیں، اور ان کو یہ جو لوگ ہیں ان کو محسن کہا جاتا ہے، اور واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ صفات ذکر کی ہیں، اگر یہ کسی مسلمان میں آ جائے تو وہ یقیناً کامیاب ہے، اور یہ وہ صفات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں موجود تھے، اور انہی صفات سے انبیاء کو ترقی ملی ہے، اور ان کی انبیاء علیہم السلام کے بعد جو تابعین آئے، تبع تابعین آئے، جو مشہور علماء گزرے ہیں، امام احمد اور امام ابو حنیفہ اور دوسرے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان سب میں یہ صفات تھے، اور انہی صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، اور ان کے علم میں برکت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت دی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، صحابہ کرام کے بارے میں کتاب ہے، اور اس کتاب میں ایک واقعہ انہوں نے درج کیا ہے کہ فضالہ ابن عمیر ایک شخص کا نام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور جب وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، طواف کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے وحی کے ذریعہ بتا دیا تھا کہ فضالہ ابن عمیر آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا افضالہ انت، کیا آپ فضالہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں فضالہ ہوں۔ کہا آپ کیوں آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، یہ طواف کیوں کر رہے ہیں؟ فضالہ ابن عمیر نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے
کیونکہ وہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگے، کیونکہ نبی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو نبی کو قتل کرے یا جس کو نبی قتل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کرے، مغفرت مانگے، اور پھر ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اور فضالہ ابن عمیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے سے اٹھایا، جتنا بھی کینہ اور حسد اور غصہ تھا میرے دل میں وہ محبت پر بدل گیا، اور تب انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اب مطلب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فضالہ کیوں مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب پلٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور مسلمان بن کر پلٹے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تسامح کی صفت تھی، بردباری تھی آپ میں، صبر تھا، تحمل کیا، اور آپ نے معاف کیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں اتنے اعلیٰ اور اونچے اخلاق ہے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سورۃ یوسف میں یہ واقعہ مشہور ہے، اس لیے میں پورا واقعہ نہیں بیان کرتا، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کیا وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اپنے والد کے ساتھ جو کیا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن جب سارا معاملہ ختم ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں نے جو بھی ہمارے ساتھ کیا انجانے میں کیا یا غلطی ہوئی، لیکن ہمارے طرف سے جواب یہ کہ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، اور ہم نے آپ کو معاف کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے محبت کرتے تھے، جب آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو دیکھ کر رو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اپنے شہر کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن مجبوری ہے، چھوڑنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے 9 سال کے بعد اور مشرکین کو گرفتار کیا، تو مشرکین یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے انتقام لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ کے ایک نیک بندے یعقوب نے کی تھی، اور لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں نے جو بھی کیا اس کے طرف سے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانتم الطلقاء، آپ معاف ہیں۔ اور طلقاء عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کو اپنے دل سے معاف کریں، آپ اس کو معاف کریں اور دل میں کوئی حسد نہ ہو، انتقام لینے کے لیے آپ نے کچھ دل میں نہ رکھا ہو، اور اسی کو دین میں معافی کہتے ہیں۔ کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کی اونچ نیچ ہو گئی ہے اور اس نے آپ کے حق میں کوئی گستاخی کی ہے، کوئی زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح معاف کریں کہ آپ کے دل میں اس انسان کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ اور اگر انسان میں اس طرح کی یہ صفت آ جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیتا اور دل میں کسی قسم کا کوئی حسد کینہ نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعدت للمتقین، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت جیسے گھر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمارے اندر ان صفات کو پیدا کرے، اور ان صفات کے بدلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے مستحق بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔